میرے ابو خیر اس دنیا سے اسی حالت میں چلے گئے، کفر کی حالت میں. میرے ابو میرے لیے جو الفاظ کہا کرتے تھے میرے لیے وہ سعادت کی بات ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ ایک اچھا مسلمان ہے، یہ آپ کے تہواروں میں نہیں آئے گا. ان کو یہ تو قبول ہے کہ یہ مسیحی نہ رہے، لیکن یہ قبول نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے. جن لوگوں نے عزتوں کی حفاظت کرنی تھی وہ تو خود عزتوں کے لٹیرے بن گئے، جنہوں نے حفاظت کرنی تھی وہ تو خود راہزن بن گئے، جنہوں نے اذانیں دینی تھی وہ تو خود جو ہے وہ سنگر بن گئے. تو ہم تک اسلام کی انہوں نے پہنچانا تھا. میں سوچتا جو میں یہ والی ایفرٹ کر رہا ہوں، اگر نیت خالص نہ ہوئی تو میں تو نہ دنیا میں اللہ اکبر عیاشی کر رہا ہوں، جو اس کو میں عیاشی کہتے ہیں، نہ آخرت میں کچھ بچے گا. تو یہ بڑی ایک نا، یہ میں بڑا ان دنوں میں عجیب سا اسٹیٹ میں تھا. تو میں نے شیخ سے پوچھا آپ نے کہ شیخ کیسے اپنے آپ کو سمجھائیں یا کیسے سکون آئے کہ اللہ قبول کر رہا ہے. آپ یقین جانے میں ایکسپیکٹ کرتا کہ شیخ مجھے کچھ تسلی دیں گے. شیخ خود رونے شروع ہو گئے. اللہ شیخ کہتے ہیں بیٹا ہے تو موت کے ٹائم پتہ چلے گا. خدا کا تصور کیا تھا آپ کے ذہن میں؟ آپ نے کہا نا 22 سال تک آپ بڑے پریکٹسنگ کرسچن رہے، تو خدا کا کیا تصور تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے. دوستو آپ میں سے کون ایسا ہوگا جو عبدالوارث بھائی کو نہیں جانتا ہوگا، کیونکہ ہم اکثر عبدالوارث بھائی کی ویڈیوز آپ تک لاتے رہتے ہیں. دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عبدالوارث بھائی اپنی ویڈیوز میں اکثر غیر مسلموں کو کلمہ پڑھاتے رہتے ہیں اور اکثر وہ نیو مسلمز کا انٹرویو بھی لیتے رہتے ہیں. لیکن دوستو آج وہ خود اپنا انٹرویو دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنی زندگی کے وہ لمحات بیان کر رہے ہیں جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا. دوستو آپ کے دماغ میں ایک سوال تو ضرور اٹھتا ہوگا کہ عبدالوارث بھائی اب تک کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھا چکے ہیں. تو دوستو آپ کو اس سوال کا جواب بھی آج مل جائے گا. تو بس آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور پاس ہی میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، کیونکہ ہم اسی طرح کی انسپائرنگ سٹوریز لاتے رہتے ہیں. عبدالوارث بھائی آج آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے دیکھنے والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کا جرنی بیسیکلی کیا تھا. میں کچھ ڈائریکٹ سوال بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا. مجھے آپ ذرا یہ بتائیں کہ جب آپ کرسچینٹی کو فالو کیا کرتے تھے، آپ مسلمانوں کو کس نگاہ سے دیکھا کرتے تھے؟ اسلام کا کیا تصور تھا آپ کے ذہن میں؟ سچی بات ہے کہ کرسچینٹی میں جتنا وقت بھی گزرا وہ اس میں ایک ایفرٹ شامل حال رہی پوری زندگی. یعنی 22 سال میں نے کمپیریٹیو یعنی بالکل نیوٹرل ہو گیا، کمپیریٹیو میں چلا گیا، لیکن 22 سال تک میں ہمیشہ ایک اچھا مسیحی بننے کی جدوجہد میں رہا اور ایک اچھا مسیحی بن کے میں نے زندگی بسر کی. مسلمانوں کے بارے میں جو ہمارے تصورات تھے یا جو ہمیں بتایا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں کہ جو ایک خود ساختہ دین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ان کی ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو اللہ ان کو ہلاک فرمائے. ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب کے نوجوان تھے. دیر واز 5 member ٹیم، 5 لوگوں کا گروہ تھا وہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ فقر و فاقہ تھا، جس طرح ان کی زندگی سے جو ہے وہ امیجنائز کیا جاتا ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ پلان کیا کہ ہم ایک نئے مذہب کی، نئے دین کی بنیاد رکھیں گے، جبکہ وہاں پہ دین ابراہیم تو موجود تھا، لیکن انہوں نے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا. اس کے ساتھ جو لوگ تھے، ابو بکر صدیق تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ، ورقہ بن نوفل، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے غور و فکر کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں میڈیٹیشن کیا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں. ورقہ بن نوفل تورات، زبور، انجیل سے چیزیں نکال کے ان کو دیا کرتے تھے. ابو بکر صدیق اسفار کیا کرتے تھے، اور جو وہاں کی علاقائی کہانیاں جو ہوتی تھیں ان کو لاتے اور اس میں ایڈ آن کرتے رہتے. تو کرتے کرتے انہوں نے ایک بک کمپائل کی، اس کا نام انہوں نے رکھا قرآن. وہ کہا کہ دس از دا ڈیوائن گائیڈنس. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ دیگر ممالک کے اوپر حملے کرنے شروع کر دی، اور وہاں سے جو لوٹ مار کا مال ہوتا تھا اس کو انہوں نے کہا کہ دس از دا مال غنیمت. انہوں نے جو ہے وہ زور اور جبر کے ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ اسلام قبول کروایا، ان کی ممالک اور ان کی املاک کے اوپر جو ہے وہ قابض ہوئے اور کہا کہ جی جو ہے وہ یہ دین اسلام ہے. اب ہمیں بالکل بچپن میں یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں پینیٹریٹ کی جاتی تھی، ٹیکنیکلی ہمیں بتایا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا. سنڈے اسکول ہوتا ہے آپ کا
اللہ کے ساتھ, خدا کے ساتھ ایک کنیکشن ڈیولپ کرنے کے لیے. اور اس سنڈے اسکول میں ہمیں یہ ساری چیزیں, اب آپ تصور کیجئے کہ یعنی اپنا دین نہیں پڑھایا جاتا جی تھا جی 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 اسلام ہمیں, کے بارے. اور اس کی دو وجوہات تھیں جو ہمیں اسلام کے اگینسٹ پڑھایا جاتا تھا, یا اینٹی اسلام جو ہمیں چیزیں بتائی جاتی تھی, اس کی دو وجوہات تھیں. ایک تو یہ کبھی جو ہے وہ یعنی ان کو پورا کانفیڈنس ہو کہ ہمارا ریلیجن ایک سچا اور ٹرو ریلیجن ہے, اور دوسرا یہ کہ کبھی یہ اپنے مذہب سے نالائکی کا مظاہرہ کریں اور اس سے اگر بدظن ہو بھی جائیں تو اسلام نہیں قبول کریں. ان کو یہ تو قبول ہے کہ یہ مسیحی نہ رہے, لیکن یہ قبول نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے. تو آپ سوچئے کہ ایک بچپن میں ہم اپنی چائلڈ ہوڈ سے یہ بات سنتے آئے اور ٹین ایج تک پہنچے, تو وہ مسلمانوں کے بارے میں کیا اس کے ذہن میں ایک کھچڑی پکی ہوگی, ایک کیا کانسیپٹ ہوگا. اس کے اوپر جی 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 اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا, میں سمجھتا ہوں آج آپ کے توسط سے میں اپنے جو ہے وہ آڈینس کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جلتی کے اوپر تیل کس نے ڈالا؟ ہم مسلمانوں نے خود. مثلا اگر ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی اسلام جو ہے وہ خود ساختہ ہے, ان کی کتاب جو ہے وہ خود لکھی گئی ہے, ان کے عقائد و نظریات اور ان کی تعلیمات اور جو ان کے معاملات ہیں یہ سارا ایسے ہے اور زور زبردستی کا دین ہے, تو اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ اس کی ایگزامپلس کیا دی. ہم نے دیکھا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے بالکل پیچھے ہماری رہائش تھی. وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ڈول کی تھاپ پہ نوجوان مائیں بہنیں بیٹیاں دھمالے ڈال رہی ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ دس از دا اسلام, اور ہم نے سوچا کہ ایک غریب کی بیٹی تو جو ہے وہ صاف پانی سے بھی محروم ہے, لیکن درباروں کو اور مزاروں کو جو ہے وہ گلاب عرق کے ساتھ جو ہے وہ غسل دیا جا رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ دس از دا اسلام. ایک غریب کی بچی کے اوپر جو ہے وہ سر کے اوپر چادر نہیں ہے, پہننے کے لیے لباس نہیں ہے, لیکن مخمل کی چادریں مزارات کے اوپر چڑھائی جا رہی ہیں. جتنا ننگا, گندا اور برہنہ قسم کا شخص ہے وہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے, اور ان کے سامنے برقعے والی اور جو ہے وہ مسلم خواتین جب دو زانوں ہو کے اور ان کا گندا مندہ کھانا بطور تبرک جو ہے وہ حاصل کرنا ان کے لیے سعادت ہوتی تھی, تو ہم کہتے تھے کہ یار از دس دا اسلام. تو ہم نے اصل میں جب یہ سارے مناظر دیکھے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یار یہ اسلام تو واقعی جو ہے نا یہ بھی کوئی دین ہو سکتا ہے, اور جتنا ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا ہے شاید کم بتایا ہے. تو اصل اور ہوا کیا, جن لوگوں نے اسلام بتانا تھا, جن لوگوں نے اسلام ہم تک پہنچانا تھا, یعنی جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہمیں قرآن مجید پڑھاتے, وہ تو خود جو ہے وہ اپنا قرآن سے دور ہو گئے. جن لوگوں نے عزتوں کی حفاظت کرنی تھی وہ تو خود عزتوں کے لٹیرے بن گئے. جنہوں نے حفاظت کرنی تھی وہ تو خود راہزن بن گئے. جنہوں نے اذانیں دینی تھی وہ تو خود جو ہے وہ سنگر بن گئے. تو ہم تک اسلام کنہوں نے پہنچانا تھا؟ آپ دیکھیے کہ اسکول, کالج, یونیورسٹیوں کی حالت کیا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے ترا, صدا آئے کہاں سے لا الہ الا اللہ. ہمیں ایسی جو ہے وہ کلاسز جو اسلامیات پڑھاتی تھیں اور بعد میں وہ میوزک کلاس بھی ہمیں پڑھاتی تھی. تو what is this یار؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ میرے ذہن میں اسلام کے بارے میں ایک بوندا جو ہے وہ کانسیپٹ و تصور نہ ہوتا تو علی شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہ میں نے اپنی ان نگاہوں سے اپنی نیکڈ آئی کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کا مطالعہ کیا. اور اگر میں اس سوسائٹی پہ رہتا, اپنے معاشرے پہ رہتا, تو واللہ میں تو آج تک اس کفر کی دلدل میں ہوتا. تو قرآن میں نے توہا مجھے یاد پڑتا ہے کوئی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان فتنہ نہ بن جائیں کافروں کے لیے. آئی تھنک دس از ایگزیکٹلی دیٹ, کہ جب ہم اپنی پریکٹسز ہماری ایسی ہوں, مثال کے طور پہ آپ جو چرچ میں پڑھ رہے ہیں اسلام کے بارے میں, اسلام کا جو انٹروڈکشن لے رہے ہیں, آپ اس کی ایگزامپل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, معاشرہ اس کو سیکنڈ کر رہا ہے, معاشرہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے بیسیکلی. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں آؤٹ آف آل آف دس فلڈ آف گمراہی, آپ کا بائی اینی چانس, جس کو میں چانس کہہ رہا ہوں, اصل میں چانس تو نہیں ہے, اس میں سے نکل کر مطالعہ کرنا اور دین کی طرف آنا, یہ میرے اللہ کا فضل ہی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت اور بڑا you فضل ہے. can't believe about پاکستان میں آتا ہے, کرسچن پاکستان میں آتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ کسی قوم کی آپ نے ایتھیکل مورل ویلیوز اخلاق دیکھتے ہیں تو آپ ان کا ڈرائیونگ سٹائل دیکھ لیں. وہ جب پاکستان میں آتا ہے اور گاڑیاں چلتے ہوئے دیکھتا ہے, وہ کہے گا یار جو ہم نے سنا تھا نا وہ بات ٹھیک ہے. کوئی شخص کسی شادی پہ چلا جائے اور کہ مسلمانوں کے ہاں تو وہ سیکنڈ کر رہی ہوتی ہیں, وہ پردے دار خواتین اور ماڈسٹ لوگ ہیں اور سارا, جب وہ دیکھتا ہے
फ्री मिक्सिंग है, नाच गाना है और कैसे वीडियोस को वायरल किया जा रहा है, वही जो वेस्ट में वो देख के आते हैं देख के आता है और कहता है कि यार वो फिर वाकई में उनका ना जो ट्रस्ट है ना अपनी टीचिंग्स पे वो डेवलप होना शुरू हो जाता है कि वाकई में वो मुझे कहता है, हम अक्सर कहते होते हैं ना कि इस्लाम इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट बट वी मुस्लिम्स आर द वर्स्ट सेलर्स, हमें इस्लाम को प्रेजेंट ही करना कभी नहीं आया। तो आप फिर आपको किस चीज़ ने ट्रिगर किया कि आप पढ़ें, यानी इतना एक अजीब सा दीन जो कि आपके जहन में पेश किया गया और आसान। बल्कि थोड़ा सा ना मुझे ये भी जानना है कि खुदा का तसव्वुर क्या था आपके ज़हन में। आपने कहा ना 22 साल तक आप बड़े प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन रहे, तो खुदा का क्या तसव्वुर था? हमारे यहाँ जो खुदा का तसव्वुर है वो जीसस इज़ द गॉड, यानी 22 साल तक मैंने इमेजिन किया था खुदा को कि खुदा कैसा होता है, और हमारे जहनों में जो एक उसकी इमेजिनेशन थी वो ये थी कि खुदा पैदा भी होता है, वो उसकी जो है वो ट्रीटमेंट भी होता है लाइक खतना वगैरह, और जो है खुदा को भूख भी लगती है, खुदा जो है वो खाना भी खाता है, खुदा को गालियाँ और तमाचे भी मारे जाते हैं, उसके कपड़े भी उतार लिए जाते हैं, उसको सलीब के ऊपर भी जो है वो क्रूसिफाइड कर दिया जाता है। तो हमने तो ये इमेजिन किया हुआ था, क्यों? क्योंकि हमें ये बताया गया था कि बेटा एक्चुअली जीसस इज़ द गॉड। तो आप समझ सकते हैं ना कि हमने बचपन में उनको पढ़ा भी, इमेजिनाइज भी किया, उनकी मूवीज़ भी हमने देखी, तो हमारे जहनों में तो खुदा का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था कि जीसस इज़ द गॉड। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शाऊर की निगाह खोली और शाऊरी तौर पे मैंने कहा कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि जीसस इज़ द गॉड, और उसके बाद जब पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि मसीह अलैहिस्सलाम तो खुद कह रहे हैं कि देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जिस तरह आप यकीन कीजिए कि जिस तरह हमारा कलमा है इस्लाम का, बिल्कुल ऐसे ही मसीह अलैहिस्सलाम से एक शागिर्द ने पूछा कि ए उस्ताद तौरात का सबसे बड़ा हुक्म क्या है? तो मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तौरात का सबसे बड़ा हुक्म ये है कि खुदावंद तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, जिसको अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी अकल के साथ मोहब्बत रख, और दूसरा ये कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। अब तसव्वुर कीजिए, अब मैंने कहा कि अगर जीसस गॉड है तो जीसस किस गॉड के बारे में बात कर रहे थे? मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि देखो तुम वेयर आर यू गोइंग, क्या करने जा रहे हो, ये क्या बकवास है कि कभी तुम जो है वो गीता उठा लाते हो, कभी रामायण उठा लाते हो, कभी बुद्धाइज्म को उठा लाते हो, कभी सिखिज्म की किताबें उठा लाते हो, और अब तुम कुरान मजीद उठा के ले आए हो। मैंने कहा मुझे नहीं समझ आ रही कि आप जो मुझे कहते हैं कि जीसस इज़ द गॉड, हाउ इट्स पॉसिबल कि जीसस इज़ द गॉड। मसीह अलैहिस्सलाम खुद जो है वो जब उनको सलीब पर चढ़ाया जाता है अकॉर्डिंग टू बाइबल, तो मसीह अलैहिस्सलाम कहते हैं एली एली लिमा शबक्तनी, ये इब्रानी के अल्फाज हैं, एली एली लिमा शबक्तनी, ए खुदा तूने मुझे तन्हा क्यों छोड़ दिया। तब मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ था कि नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई और हस्ती है, कोई और ज़ात है कि जिसको मसीह अलैहिस्सलाम भी पुकार रहे हैं। हमें बताया जाता है कि मसीह अलैहिस्सलाम खुदा है, लेकिन मसीह अलैहिस्सलाम का अमल ये था कि वो सजदे में गिरता है और खुदावन से गिड़गिड़ा के दुआ करता है कि ए खुदा अगर मुझसे ये मौत का प्याला टल सकता है तो टाल दीजिए। तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि नहीं, खुदा कोई और है, मसीह अलैहिस्सलाम नहीं है। अकॉर्डिंग टू बाइबल जब मसीह अलैहिस्सलाम को मौत आ जाती है, वो 3 दिन कब्र में रहते हैं और 3 दिन के बाद वो ज़िंदा हो जाते हैं और आसमान पर चले जाते हैं। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मसीह अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, वो खुदा वो है कि जिसने मसीह अलैहिस्सलाम को मारा भी और ज़िंदा भी किया अकॉर्डिंग टू बाइबल। लेकिन बाद में तो इस्लाम ने तो फिर खोल के जो है वो बातें बताई कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बिल्कुल स्टूपिड कॉन्सेप्ट है कि जो ईसाइयों ने हमें दिया, और हम 22 साल तक एक अजीब अपने जहन में एक तसव्वुर खुदा का बिठा के रखे। तसव्वुर लेके आप और सारे लोग बैठे रहे और अभी भी हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये आउट ऑफ सिंसेरिटी है कि वो हकीकत तक नहीं पहुंच पाते अकल के कम होने की वजह से, या किसी किस्म की अना का मसला है? आपको क्या लगता है? ब्लाइंड फेथ है, ये ब्लाइंड फेथ है। वल्लाह मैं कई ऐसे लोगों को बिकॉज जब भी आप कुरान को खोलें तो कुरान बड़ी हिकमत और दानाई से बात करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ज़िंदा कुरान, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना, देखो हिकमत और दानाई की तरफ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना और ऐसी बात करना। वल मौइज़तिल हसना, मौइज़ा एक ऐसी बात को कहते हैं कि जो दिल को नरम कर देती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो मैंने जितने लोगों को भी अली भाई इस्लाम की तरफ बुलाया, अल्लाह का तारुफ करवाया, और उनसे मैंने पूछा कि क्या मसीह अलैहिस्सलाम
میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں آپ سے زیادہ اچھا سچا پکا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننے والا ہوں. مسیحیوں کو کہتا ہوں. وہ کہتے ہیں وہ کیسے؟ تو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ مسیح کو ویسے نہیں مانتے یا اس کی ویسی نہیں مانتے جیسے میں مانتا ہوں. کیونکہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہم مان رہے ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, ہم ان کا اکرام کرتے ہیں, ہم ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, ہم ان کی جو ہے وہ عزت اور ناموس کے اوپر جو ہے وہ پہرا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اچھے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے فالوورز الحمدللہ ہم ہیں. اور ہم صرف مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے نہیں, اوور آل تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو الحمدللہ ہم اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں. ابھی حال ہی میں کرسمس ہے, کرسمس کے اوپر بھی میں نے یہی کہا, کسی صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ اس بات کو کیوں اپریشیٹ نہیں کرتے کہ آج کی شام مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے نام. ہم نے کہا کہ نہیں, اللہ کی قسم ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان کا ہر لمحہ, ہر لحظہ, ہر دن, ہر ہفتہ, ہر مہینہ, ہر سال, پوری زندگی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہے. ہمارا تو یعنی ہماری تو وہ عبادت ہے کہ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود و سلام بھیجا جاتا ہے, جب ان کو فالو کیا جاتا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں آپ سے اچھا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا فالوور ہوں, اور جب ان کو بتایا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, تو الحمدللہ آج تک 2000 لوگوں کو اگر میں مسلمان کر سکا ہوں تو وہ یہی وجہ تھی کہ ہم نے ان کو لاجک سے بتایا, سمجھایا. اور جب تک یہ بلائنڈ فیتھ ہے نا, تب تک ہماری ذلت اور رسوائی سے نکلنے کا کوئی یعنی اس سے بڑا بلائنڈ فیتھ کیا ہو سکتا ہے کہ جب آپ بیلیو کرتے ہو کوئی گاڈ ہے, تو گاڈ کو تو کسی کا خیال رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہ عیسی علیہ السلام بچپن میں حضرت مریم نے خیال رکھا, اور گاڈ تو ہر چیز پہ یعنی کسی چیز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. گاڈ کا بچپن ہو کیسے سکتا ہے؟ بچپن کیسے ہو سکتا ہے؟ گاڈ کسی کی ورشپ نہیں کر سکتا. بالکل, یعنی ایسا خدا کے امام راغب الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خدا کی, اللہ کی تعریف یا رب میں, تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسی ہستی ہوتی ہے جس کی عبادت کی جائے. تو جو خدا کسی کی عبادت, اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا نہیں ہے. اور وہ کیسا ہے جسے غصہ آ رہا ہے, جس پہ تماچا مارا جا رہا ہے, یعنی اتنا ڈیپینڈنٹ گاڈ, کپڑے اتار لیے گئے. اور ان کا یہ بلیف ہے کہ گاڈ واز سلیپڈ, گاڈ واز, ان کے کپڑے اتارے گئے, ان کے منہ کے اوپر تھوکا گیا, ان کو تماچے مارے گئے. ہم بلیو کرتے ہیں کہ کروسیفائی نہیں کیا گیا, وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن ذبح. وہ تو کرسچنز تو بلیو کرتے ہیں کہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا. دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اب ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.